بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، آج جو تفسیر ہم نے شروع کی ہے اس سلسلے کی 13ویں کڑی ہے، اور آج کے بانی پروگرام سید تیمور شاہ صاحب ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہاں اعلان کرتا چلوں، دوسرے بھی مومنین و مومنات جو اسپانسرشپ میں حصہ لینا چاہتے ہیں انجمن سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 پہ پہنچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن عَفَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہاں خداوند تعالیٰ صلح کے اصول بتا رہا ہے اور صلح کی اہمیت بتا رہا ہے۔ خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اپنی اس آیت میں اگرچہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے، پیار و محبت ہونا چاہیے، صلح و آشتی ہونا چاہیے، معاملات ایک دوسرے کے درمیان صحیح ہونے چاہیے اور کوئی جھگڑے تک نوبت نہ آئے، لیکن یہ مومن ہے، معصوم نہیں ہے۔ لہذا اگر ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو کس طرح حل کرنا ہے، اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ جھگڑا کبھی کبھار ہو سکتا ہے مومنوں کے درمیان۔ اقتتلوا کہا گیا ہے کہ اگر مومنوں کے درمیان کبھی کبھار جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ جب دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو دوسرے مومنوں پر ذمہ داری آتی ہے کہ اس کی صلح کروائیں۔ جب دو گروپوں کے درمیان معمولی جھگڑا ہو جائے تو تھرڈ پرسن ہے، اس کی کیفیت 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا وہ جھگڑے میں کسی ایک کا طرف بن جائے، یا بے تفاوت ہو جائے۔ غیر جانبدار کا معنی یہ ہے کہ اصلاً اس کو نہ چھڑے، تیسرا ہے کہ صلح کروانے کی کوشش کرے، غیر جانبدار رہتے ہوئے صلح کروائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ انصر اخاک مظلوماً و ظالماً، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم۔ تو راوی کہتا ہے، راوی نے معصوم سے سوال کیا کہ مظلوم ہو تو مدد کی جا سکتی ہے کہ اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کی طرف لیں، لیکن ظالم کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے؟ تو پیغمبر پاک نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اسی آیت کے ضمن میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جنگ جمل ہے، ظاہری طور پر اس زمانے کے لوگوں کے درمیان دونوں طرف مقدس ہستیاں ہیں، اگرچہ حق ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور حق مقدس ہوتا ہے، الحق مع علی و علی مع الحق، لیکن ظاہری طور پر سچویشن یہ بنی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے تھے کہ ایک طرف داماد پیغمبر ہیں، وصی پیغمبر ہیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کے مصداق ہیں، دوسری طرف ظاہری طور پر قرآن کی آیت کے مطابق ام المومنین ہیں۔ تو اس معاملے میں امیر المومنین نے آواز دی اپنے لشکر میں، کون ہے جو میرے سپاہیوں میں جو قرآن کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کو جا کر جمل والے کے سامنے پڑھے؟ امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے مسلم مشاہجی، انہوں نے کہا انا یا امیر المومنین، میں ہوں یہ کام کروں گا۔ فرمایا ایسا کام اگر کرو گے تمہارے بازو کاٹ دیے جائیں گے، تم پر ظلم ہوگا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، شہید کر دیے جاؤ گے۔ فرمایا کہ ھذا قلیل فی ذات اللہ، خدا کے راستے میں یہ چیز ناقابل ہے کہ اگر
مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اور اس صلح کے لیے میری جان بھی چلی جاتی ہے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح ہوا. قرآن کو انہوں نے یا اس آیت کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا, بلند کیا اور آ کر یہ آیت تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. یہ آیت تلاوت کی انہوں نے, تو انہوں نے ان کے جمل والوں نے ان کے دائیں بازو کو کاٹ دیا, بائیں بازو میں لی, بایاں بازو کٹا, ہاتھ میں قرآن, اپنے دانتوں میں قرآن کو لے لیا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا. این اسی طرح ہوا جس طرح نواسہ رسول کے سپہ سالار جناب غازی عباس کے ساتھ. بس یعنی صلح کروانا کتنی اہمیت رکھتا ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, قطعی حرام ہے, کس صورت میں اجازت نہیں. لیکن اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے دو مومنوں کے درمیان صلح بنتی ہے اور آشتی ہوتی ہے, پیار و محبت بڑھتا ہے, جنگ و جدال ختم ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں کہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے وہاں پر, کیونکہ احکام اسلامی مسالے کے تحت ہیں, مصلحت کے تحت ہے. اگر مصلحت تبدیل ہوگی حکم تبدیل ہو جاتا ہے. حتیٰ یہ ہے کہ آپ کے اگر سچ بولنے سے کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے, بے گناہ قتل ہو جاتا ہے, تو حکم یہ ہے کہ سچ بولنا وہاں حرام. اس طرح دوسرے احکام ہیں. روزہ رکھنا واجب ہے, کسی صورت میں چھوٹ نہیں ہے. کسی کو اجازت نہیں کہ وہ روزہ افطار کرے یعنی روزہ کھائے. لیکن ایک مریض ہے, بیمار ہے, روزہ رکھنے سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے, اسے بیماری لگنے کا خدشہ ہو سکتا ہے, تو وہاں جو واجب روزہ ہے, فرض روزہ ہے, وہ تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ حرام روزے میں. یہاں ذکر ہوتا ہے نا حرام روزے کون سے ہیں. ایک تو عیدین کا روزہ ہے, اور ایک وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس کو پتہ ہے روزہ رکھنے سے اسے ڈیتھ ہو جائے گی, یہ روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے. حتیٰ امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دو مومنوں کے درمیان صلح کے لیے خرچ کرنا پڑے تو تم میرے مال سے, سہم امام سے خرچ کر سکتے ہو. یعنی صلح اتنی پیاری چیز. اور اسلام دین صلح ہے, پیار و محبت کا دین ہے. نہیں چاہتا کہ حتیٰ دو انسانوں کے درمیان جھگڑا ہو, لڑائی ہو, جدال ہو. یہاں پر اس آیت میں سوال پیدا تھا کہ کہاں تک فقاتلوا التی تبغی, کہاں تک جھگڑا, کہاں تک جنگ کی جائے اس باغی سے, حتی تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ خدا کے امر پر, خدا کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم ہو جائے. اس آیت میں 3 دفعہ عدل و انصاف کی بات ہوئی ہے, یعنی اہمیت ہے. دیکھیں آیت میں فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروائی جائے. وَأَقْسِطُوا, کیا کیا جائے؟ انصاف کیا جائے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا. یعنی اگر وہ آدمی جس نے بغاوت کی تھی, جس نے جنگ و جدال شروع کی تھی, جس نے زیادتی کی تھی, تجاوز کی تھی, وہ آ جاتا ہے کہ میں حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہاں پر جب وہ آ گیا, آپ اس پر مسلط ہو گئے ہیں, تو جائز نہیں ہے کہ ظلم کیا جائے اس پر, اس سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اس کا مال لوٹ لیا جائے, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے بغیر وجہ کے, اور اس کا حق اگر جرمانہ 1000 کرون بنتا ہے تو آپ اس پر 5000 لاگو کر دیں. نہیں, ایسا جائز نہیں. اور یہ خود انصاف کرنا, عدالت کرنا,
یہ خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ کیا کریں؟ انصاف کریں. قرآن کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے معجزے دے کر، اور ان کو ہم نے بھیجی ہے، ان کو کتاب دے کر ان کو بھیجا ہے، اور ان کے لیے ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کر سکیں. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدایا یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے، رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، دن کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس وقت دنیا ایک موذی بیماری کا شکار ہے، اس میں مبتلا ہے، جو مبتلا ہو گئے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو چل بسے ان کی مغفرت فرما، جو محفوظ ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. خدا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عاجزی سے عرض کرتے ہیں ہماری حاجت روائی فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو تنگ دست ان کی تنگ دستی کی برطرف فرما، جو بے روزگار انہیں باعزت روزگار عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ اس پروگرام کے بانی ہیں سید تیمور شاہ صاحب، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے والد گرامی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، والدہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد.